فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے یہ خسارے کا سودا ہے، خسارے کا سودا ہے۔ اب خاسرین جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ میں آخرت کی بات کر رہا ہوں، اگرچہ یہ ہمارے جو عام مفسرین یا عام مترجمین ہیں وہ ساری ان چیزوں کو آخرت کے لیے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ یہ نہیں ہے، وہ سارے سزائیں اور جزائیں ساری آخرت کے لیے نہیں رکھتا ہے، بہت ساری، بلکہ میرے تو خیال میں یہاں سے وہ شروع کرا دیتا ہے، جو بھی آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ آپ کو ادھر سے شروع کرا دیتا ہے۔ کتنی آیات ہیں، میں کہتا ہوں 20 30 بلکہ 50 آیات ہیں جن میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی کرتا ہے تو اس کا نتیجہ ہم یہاں سے اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہاں سے مثلا کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے رخ موڑتا ہے ہم ایک شیطان اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سزا ہے، ابھی سے شروع ہے، ابھی سے شروع کر دیتا ہے۔ تو خاسرین ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں بھی راحت رہیں گے، دنیا میں بھی زندگی ان کی اتنی راحت نہیں ہوگی، خسارے والی ہی ہوگی۔ آخرت تو اپنی جگہ، وہ تو خاسرت دنیا والا آخرہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے خاسرین کا ہے۔ خاسرین اسم ہے نا، اسم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرے سے ہیں ہی خسارے والے۔ اب وہ خسارہ کون سا ہو سکتا ہے؟ خسارے کی 2 قسمیں قرآن کے مطابق، خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا کا بھی خسارہ ہو سکتا ہے، آخرہ۔ تو یہاں فعل نہیں استعمال کیا، فعل استعمال کرتا تو ممکن ہے زمانے کے ساتھ اٹیچ ہوتا اور کیا ہوتا، یا دنیا والا خسارہ ہوتا یا آخرت والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ہے خاسرین ہیں، یعنی ٹوٹلی خسارے والے ہیں، دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔